السلام علیکم، میں صفیزہ مجھ اسلام اور میرے پاس یہ کرامات غوث اعظم کی کتاب ہے۔ اس کتاب میں میں آپ کو پڑھ کر سناؤں گی سانپ کا آپ سے باتیں کرنا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شیخ ابو الفضل احمد بن صالح بن شافعی رحمۃ اللہ علیہ سے نقل ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ میں شیخ محی الدین عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ مدرسہ نظامیہ میں تھا۔ آپ کے پاس فقہا اور فقیر جمع تھے۔ اتنے میں ایک بڑا سانپ چھت سے آپ پر گرا۔ تب سب حاضرین بھاگ گئے اور آپ رحمۃ اللہ علیہ کے علاوہ کوئی نہ رہا۔ وہ آپ رحمۃ اللہ علیہ کے کپڑوں کے نیچے داخل ہوا اور آپ رحمۃ اللہ علیہ کے جسم مبارک پر گزرا اور آپ کی گردن سے نکل آیا اور گردن پر لپٹ گیا۔ باوجود اس کے کہ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی بات پوری نہ کی اور نہ اپنی جگہ سے اٹھے، پھر وہ زمین کی طرف اترا اور آپ رحمۃ اللہ علیہ کے سامنے اپنی دم پر کھڑا ہو گیا اور آپ رحمۃ اللہ علیہ سے باتیں کرنے لگا۔ آپ نے بھی اس سے باتیں کی جس کو ہم میں سے کوئی نہ سمجھا، پھر وہ چلا گیا۔ پھر لوگ آپ کی خدمت میں آئے اور پوچھا کہ اس نے آپ سے کیا بات کی اور آپ نے اس کو کیا فرمایا۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ اس نے کہا کہ میں نے بہت سے اولیاء اللہ کو آزمایا مگر آپ جیسا ثابت قدم کسی کو نہ دیکھا۔ میں نے اس سے کہا کہ تم مجھ پر ایسے وقت میں گرے کہ میں قضا و قدر میں باتیں کر رہا تھا اور تو ایک جانور ہے جس کو قضا حرکت دیتی ہے اور قدر روکتی ہے، تو میں نے ارادہ کیا کہ میرا کام میری بات کے مخالف نہ ہو۔ تشریح: ہر کام کا کرنے والا حق تعالیٰ ہے، ہر حرکت و سکون کا مالک اللہ تعالیٰ ہے۔ کوئی ذرہ اس کے حکم کے بغیر حرکت نہیں کر سکتا اور کوئی ذرہ جو حرکت میں ہے اس کے حکم کے بغیر رک نہیں سکتا۔ پھر اتنے بڑے واقعات جن میں بہت رکنا اور چلنا ہوتا ہے، اس کی بغیر مرضی اور ارادے کے کیسے ہو سکتا ہے؟ اس لیے سیدنا عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ جو قضا و قدر کے بارے میں بات کر رہے تھے، جب اژدہا آیا تب آپ نے پرسکون رہ کر عملی طور پر یہ ثابت کر دیا کہ تسلیم و رضا اور تقدیر کی موافقت ہی انسان کو قرب ولایت اور حقیقت و معرفت کے مقامات تک لے جا سکتی ہے، جیسا کہ آپ کی تعلیمات سے روز روشن کی طرح یہ بات صاف ہے۔